پاکستان کے دوست ممالک چین، ترکی اور آذربائیجان نے مشکل وقت میں جس طرح کھل کر ساتھ دیا وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ پاکستان نے بھی ماضی میں ہمیشہ ان دوست ممالک کی مدد کی۔ قبرص کے مسئلے پر پاکستان اپنے برادر ترکیہ کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ اسی طرح آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاکستان نے آذربائیجان کی مدد کی۔ چین اور پاکستان کی لازوال دوستی کی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ امریکہ سمیت مغربی دنیا سے سفارتی تعلقات قائم کرنے میں پاکستان نے چین کی مدد کی۔ پاکستان دنیا کا تیسرا اور پہلا اسلامی ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا۔ 1956 میں چینی وزیر اعظم چیوان لائی پاکستان آئے تو پاکستان کی تیز رفتار ترقی کی تعریف کی اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے اور چین آگے بڑھتا چلا گیا اور آج دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے۔ پاکستان ان برادر ممالک کے ساتھ تعلقات میں مزید اضافے کے لیے مختلف منصوبوں اور تجاویز پہ غور کر رہا ہے۔ بھارت نے ترکی اور آذربائیجان کی سیاحت اور مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے دیگر دوست ممالک بھی ترکی اور آذربائیجان کی مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے چین کا موقف بہت واضح ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو پاکستان کو دھمکانے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو چین دفاع میں مدد اور معاونت کرے گا۔ عالمی امور کے ماہر اور سابق سفارتکار وکٹر گاؤ کا انٹرنیشنل فورم پر کہنا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران چینی ہتھیاروں کی افادیت ثابت ہو گئی۔ J-10 طیاروں نے یورپی طیاروں کو مار گرایا اور دنیا کے لیے ویک اپ کال دی۔ چین نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں کا نیا جال بن رہا ہے۔ ایک طرف وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے تو دوسری طرف بھارت کی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا جائے۔ بھارتی پالیسی سازوں کا خیال ہے کہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہوا تو اس کا اثر اس کے دفاع پہ بھی پڑے گا۔ بھارت کی جانب سے FATF کے ذریعے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی کوششیں بھی بے نقاب ہوئی ہیں۔ بھارت نے FATF کو جو ڈوزیر پیش کیا وہ بے بنیاد الزامات پر مشتمل ہے اور اس کا مقصد پاکستان پر عالمی مالیاتی دباؤ ڈال کر ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ بھارتی اقدامات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور اقتصادی بحالی سے پریشان ہے۔ وہ اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کو کوئی معاشی نقصان پہنچایا جائے۔ بھارت نے IMF کو پاکستان کو قرضے کی قسط فراہم کرنے اور ورلڈ بینک کو ترقیاتی کاموں کے لیے رقم فراہم کرنے کی بھی مخالفت کی۔ بھارت نے امریکہ کے سامنے بھی اعتراضات اٹھائے تاکہ امریکہ کو پاکستان پر بعض پابندیاں عائد کرنے پر رضامند کیا جا سکے، لیکن بھارت اپنی ہی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ صدر ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم مودی کی بولتی بند کروا دی اور واضح لفظوں میں پیغام دیا کہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ دنیا سمجھ گئی کہ بھارت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ عالمی دفاعی ماہرین کے ساتھ ساتھ اب بھارت کے غیر جانبدار تجزیہ نگار بھی مودی حکومت کی جنگی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اسے بھارت کو آگ میں جھونکنے کے مترادف کہہ رہے ہیں۔ نہ صرف مودی کے بیانی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بلکہ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ مودی پاکستان کو سبق سکھانے گئے تھے لیکن پاکستان نے مودی کو سبق سکھا دیا اور ایسا سبق سکھایا کہ مودی اب سب کچھ بھول گئے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ پہلگام حملے میں کسی پاکستانی تنظیم کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عالمی برادری نے جھوٹے بھارتی الزامات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بھارت کو ٹھوس ثبوت فراہم کرنے کا کہا۔ بھارتی فضائیہ نے دبے لفظوں میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کا فضائی نقصان ہوا ہے۔ کتنے جہاز گرے ہیں اس کی تصدیق نہیں کی جا رہی، جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ 3 رافیل سمیت بھارت کے 6 جنگی جہاز مار گرائے گئے ہیں۔ برہموس میزائلوں کے ذخیرے سمیت کئی بھارتی ایئر بیسز کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ انڈین تجزیہ نگار پراوین سوہنی کا کہنا ہے کہ اگر آپ وضاحت پوری نہیں دیں گے تو پھر جو پاکستان دعویٰ کرتا ہے اسے دنیا مانتی ہے۔ یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ اجیت ڈوول نے فوری طور پہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے بات کی۔ جنگ بندی کے لیے سعودی عرب، جاپان حتیٰ کہ چینی وزیر خارجہ سے جے شنکر نے رابطہ کیا۔ اگر بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پراوین سواہنی کے خیالات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بھارتی شکست تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ سیز فائر کے لیے بھارت خود امریکہ کے پاس گیا۔ غیر ملکی نیوز چینلز میں مودی حکومت کے دعووں کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک نیوز رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے حصے کا پانی بند کیا تو دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ نریندر مودی کو پانی بند کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نے آبی جارحیت جاری رکھتے ہوئے دریائے سندھ کے بہاؤ کو روکنے کے لیے متنازع علاقے لداخ میں 4 نئے منصوبوں کا ماسٹر پلان شروع کر دیا ہے۔
भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खिलाफ मुतनाज़ इलाके लद्दाख में 10 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे पर काम कर रहा है। ये मंसूबे न सिर्फ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से संगीन खदशात भी पैदा करते हैं। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक खत भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि भारत के ये बेहमाना इक़दामात पाकिस्तान के लिए सज़ाए मौत से कम नहीं और ये वादी सिंध की अजीम कदीम तहजीब का खात्मा करने की जालिमाना कोशिशें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को सिंतास मुआहिदे की असल हालत में बहाल के लिए फौरी तौर पर मौसर इक़दाम उठाना चाहिए। दूसरी तरफ आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने भारत को खबरदार किया है कि सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली चीन को दरियाए ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने पर मजबूर कर सकती है। इस दरिया से भारत को कुल पानी का 30% मिलता है। इसके अलावा वो इस दरिया से आने वाला पानी भारत की मजमूई पन बिजली पैदा करने की सलाहियत का 44% है। चीन अपने हिस्से के पानी से ब्रह्मपुत्रा पर बड़े डैम तामीर कर रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत को इस बात पर कायल करने की ज़रूरत है कि वो खित्ते में नई कशीदगी और तनाज़ात पैदा करने की कोशिश ना करे। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने के दावे तो कर रहा है लेकिन उससे इसकी संगीनी का ज़रा भी एहसास नहीं कि वो ये समझने के लिए तैयार नहीं कि जवाब में चीन भी भारत का पानी रोक सकता है। अगर चीन ने ऐसा किया तो भारतीय मईशत को शदीद धचका लगेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बगैर सोचे समझे भड़के मारे जा रहे हैं। उन्हें इस बात के इदराक नहीं कि 24 करोड़ इंसानों का पानी रोकना कोई मजाक नहीं, इसके संगीन नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान जो जवाब देगा वो 10 मई से ज़्यादा सख्त होगा। भारत को कई दहाइयों तक याद रहेगा।